ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئی لامکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی کے بعد لاکھ درود و کروڑ سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور سامنے بیٹھے معزز کرام اور میری پردہ نشین اور بہنوں، آج اس پر رونق مجلس میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے موت۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ مسلمان اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوگا، یا اگر نہیں معلوم ہے تو آج اس سے ہونا چاہیے کہ اسلام دین رحمت ہے، جس کو سمجھنا، جس پر عمل کرنا ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو کہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اندر بار بار ڈرایا ہے اپنے بندوں کو، موت کے ذریعے، کبھی جہنم کے ذریعے، کبھی قبر کے ذریعے، تاکہ میرے بندے اپنے دامن کو میرے نافرمانیوں سے محفوظ رکھیں اور اپنے موت کو یاد کرتے رہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا مقام، جو ہمارا مرتبہ ہے، قرآن مقدس میں اس امت کا نام ہے۔ اس امت کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تمام امتوں سے بہتر کہا گیا ہے، جس کا نام، اس امت کا نام قرآن مقدس کے اندر آیا ہے۔ آج یہ انتشار، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ خونریزیاں، یہ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ، اور وہ بھی اس امت کے ساتھ جسے تمام امتوں پر فضیلت بخشا گیا ہو۔ آخر کیوں یہ امت اس بستی کے گھڑے میں گرتی جا رہی ہے؟ اللہ کی قسم، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی جو ہے، اس کے بعد آنی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہمارا جو شروع ہوگا، اسٹارٹ ہوگا، وہ ہمارے موت سے شروع ہوگا۔ بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کسی عام آدمی کو پکارتے ہوئے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ
عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور اس امت سے کہہ دو کہ جس موت سے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں وہ موت انہیں آ پکڑے گی، پھر اس ذات کی طرف لوٹائے جائیں گے جو تمام چھپی ظاہری باطنی کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے اسی نبی کے ذریعے، جبکہ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا۔ ان کے بارے میں آیت آئی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ہم سے پہلے جو ہم سے محبوب اللہ کے محبوب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دنیا میں بخشش نہیں دی، کیا ہم ان کو دیکھ کر ان کی وفات کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یاد رکھنا اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سچ ہے کہ علماء کرام کسی شعراء اور یہاں تک کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی قسم اگر دنیا کے اندر کسی کو موت سے مرنے سے چھٹکارا ملا ہوا ہوتا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹکارا ملی ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، جو کہ دنیا کے سب سے محبوب تھے انہیں موت ملی، انہیں وفات آئی، تو ہم کس اندازے میں کس طرح ہم اپنے آپ کو جی رہے ہیں، اپنے موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا اگر ہم اپنے موت کو بھول گئے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے 18ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو، یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں واپس نہیں بلایا جائے گا؟ تو یاد رکھنا، اٹھاؤ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 کے آیت نمبر 156 میں ہم خود ہر انتقال کے وقت پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اکثر میتوں پر پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تیرے طرف لوٹائے جائیں گے، لیکن ہم خود کی میتوں کے بارے میں بھول گئے۔ یاد رکھنا آج ہم اللہ کی دی ہوئی آیتوں کو اور اپنے موت کو بھول جائیں گے تو کل حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی بھول جائے گا۔ اللہ رب العالمین 16 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال رب لما حشرتنی اعمی، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کانا اٹھایا جائے گا تو لوگ سوال کریں گے قال رب لما حشرتنی اعمی، اے رب العالمین ہمیں تو اندھا یعنی کانا کیوں اٹھایا جبکہ ہمیں دنیا میں دکھتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اللہ رب العالمین اسی سورہ کے دوسری آیت میں فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جس طرح تو نے میرے نبی کے راستے کو میرے راستے کو بھول گیا تھا، یہاں تک کہ اپنے موت کو بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھول گیا ہوں کہ حشر کے میدان میں تجھے دکھتا تھا یا نہیں دکھتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی ضائع، بیکار، لاچار، بے بس، ذلیل نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا، اللہ رب العالمین کسی کافر مشرک کو نہیں بلکہ کہہ رہا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فہی فاعبدون، کہ میری زمین بہت چوڑی ہے، بہت کشادہ ہے، فہی فاعبدون، تو تم اس پر میری عبادت کرو۔ آگے فرماتے ہیں اگر نہیں کر رہے ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اگر عبادت نہیں کر رہے ہو اس کے آگے فرما رہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کڑی کو کل نفس ذائقۃ الموت کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ قرآن میں لگ بھگ 3 بار فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کے ذریعے سے تمام بہت سی احادیث اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اینما تکون
تموتوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ دنیا میں تم جہاں کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ پکڑے گی، اگر چاہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی فلسفے، کسی بھی نظریے پر اس بات پر اختلاف نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قیامت سے انکار کرتے ہیں، جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ملنے والا ہے جس سے اس بات کو انکار ہو، جس کو اس بات سے انکار ہو۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، ہر ایک کا ایمان ہے کہ اسے مرنا ہے، بھلے ہی جلا دیا جائے، ہر ایک کا ایمان ہے کہ اسے مرنا ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنی بابرکت کتاب کو رکھ کر انہیں صرف پتا ہے کہ انہیں مرنا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ہونا کیا ہے، عمل کیا کرے رہیں گے تو مرنے کے بعد ہونا کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں موت کے بعد اچھی زندگی دی جائے، ہماری آخرت بہتر ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹانے کے لیے ہمیں اپنے موت کو یاد کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین 29ویں پارے میں سورۃ الملک، بہت مشہور سی سورت، اس میں فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیزوں پر قادر ہے۔ اسی سورہ کے دوسری آیت میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کے درمیان دو راستے اختیار کیے ہیں، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ انسان اپنے موت کو، اپنے زندگی کو پا کر اپنے موت کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے موت اور زندگی دونوں تیار کیا ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزما سکوں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا ایسی جگہ ہے یہاں سے کوئی بچ کر چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ یاد رکھنا، موت روزانہ خود کہتی ہے، ہم اور آپ موت کو تو بھول سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ موت بھی کوئی چیز ہے۔ موت یہاں تک کہ ہمارے دروازے پر روزانہ دستک دیتی ہے، ہمارے چوکٹ پر روزانہ دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے دنیا بنانے کے چکر میں موت کو بھول جانے والوں، اے دنیا کمانے کے چکر میں موت کو بھول جانے والوں، یاد رکھنا آج دنیا بنا لو، کما لو دنیا کو، یاد رکھنا تم مجھے بھول سکتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہیں بھولنے والی نہیں ہوں۔ یاد رکھنا موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، چاہے شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، انبیاء ہو پیغمبر، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے نبی ہو یا فرشتہ، رسول ہو یا پیغمبر، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اب انبیاء سے بات آئی، نبی اور پیغمبر سے بات آئی، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اور آپ سنے بھی ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی سنے ہوں گے، جن کا نام کلیم اللہ دوسرا لقب تھا۔ اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ کا لقب دیا تھا، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے روشنی کو بھی دیکھے تھے، بھلے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی ملکن موت آتا، حضرت ملکن موت ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی،
موسیٰ علیہ السلام تمہارا وقت قریب آ چکا ہے اور تمہارے مرنے کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب وہ اتنا کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حضرت ملک الموت کو ایسا تھپڑ مارتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ایک آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حضرت ملک الموت کو دوبارہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ایک گائے یا بیل کے اوپر اپنے ید مبارک یعنی ہاتھ مبارک کو رکھ دے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ایک ایک سال مزید بڑھا دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں اگر مان لو میرے ہاتھ کے نیچے 100 بال 200 بال آ جائے اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ تب اللہ رب العالمین کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد تو تمہیں مرنا ہی۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاہے شاہ ہو یا غدا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، انبیاء ہو یا پیغمبر، یہاں تک کہ نبی ہو یا فرشتہ، کوئی بھی ہو ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ 100 سال جی لے چاہے 200 سال جی لے۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا جس طرح یہ ہمارا ایک ایک مہینہ ایک ایک ہفتہ گزرتا جا رہا ہے ہم اپنے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم 60 سال کے ہو گئے ہیں 70 سال کے ہو گئے ہیں اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، استغفار کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، موت کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا جب تک اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ اپنے آپ کو بدل لو سدھار لو، ورنہ یاد رکھنا جب تک اپنے آپ کو بدلو گے نہیں سدھارو گے نہیں میں تمہارے اندر تبدیلی اور بدلاؤ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن ہاں یہ بھی کہا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ تم تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھو کامیابی دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ یاد رکھنا جب رات کو سو گے آنکھ کھلنے کے بعد یہی کہو گے مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، یہاں تک کہ کہو گے کبھی افسوس کرتے ہوئے کہو گے ہائے میرے مال کسی کام نہ آئے، آج میری آنکھ کھلی تو میں اپنے قبرستان میں ہوں۔ یہاں تک کہ اپنے آپ کو جھجھوڑو گے چیک کرو گے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں دنیا میں ہوں، تب اللہ رب العالمین سے کہو گے کہ ربنا اخرجنا، اے اللہ تو ہمیں یہاں سے خارج کر دے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اور نیک عمل کر لوں، غیر الذی نعمل، یہاں تک کہ اللہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ اور اللہ رب العالمین تب کہے گا کہ اللہ رب العالمین سے پھر کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب ہو گئی تھی، واقعی ہم دنیا بنانے کے چکر میں اپنے جہنم اپنے موت کو ہم اپنے آپ کو بھول گئے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں تک کہ بھول گئے تھے کہ ہم مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے درمیان جمعہ کا دن نہ پڑ جائے تو ہم اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے ہم مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ہم اپنے موت کو کیسے یاد رکھتے۔ اے اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اپنے موت کے بارے میں دوبارہ تیاری کر لوں۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا جس طرح یہ وقت ایک ایک ہفتہ ایک ایک مہینہ اور ایک ایک سال گزرتا جا رہا ہے ہم اپنے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اے امت اسلام کی مرجھائی ہوئی کلیوں سنبھل جاؤ اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو واپس لے آؤ، لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اپنے موت کو روزانہ یاد کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ محترم حافظ